الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. میرے بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، ایک انداز بتلایا ہے. وہ طریقہ دین کہلاتا ہے، وہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتی ہے. اور ایمان والوں کے لیے جو اللہ نے کامیابی رکھی ہے، کامیابی کا مفہوم صرف اخروی کامیابی نہیں، جنت کی کامیابی نہیں، دنیا کی کامیابی بھی. ایمان صرف جنت کے لیے نہیں ہے، ایمان اس دنیا کے لیے بھی ہے. تو کامیابی کا مفہوم جو ایمان کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے، احکامات کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے، وہ اس دنیا کی کامیابی کو بھی شامل ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کامیابی رکھی ہے، وہ اسی دین کے اندر رکھی ہے. اس دین سے ہٹ کر جو کامیابی کے راستے ہمیں نظر آئے، اچھے لگے، چاہے وہ نظروں میں اچھے لگتے ہوں، لیکن وہ خدا کی قسم وہ گندے ہیں، وہ غلیظ ہیں، وہ ناپاک ہیں. ان کے اندر کوئی صفائی نہیں، ان کے اندر کوئی حسن نہیں ہے. حسن ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے قوانین کے اندر حسن ہے. ان سے ہٹ کر چاہے جتنا بھی حسین لگے، وہ ایسا ہے جیسے پاخانے کے اوپر سونے کا چاندی کا ورق چڑھا دیا جائے، بالکل ایسا ہی. اور جو اللہ کے احکام ہیں، انہیں آپ چاہے جتنا بھی گدلا کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی اسے ڈھانکا جائے، جتنا بھی اسے چھپایا جائے، لیکن جو اس کی اچھائی ہے، اس کی جو خوبی ہے، وہ خوبی حقیقتاً ہے. وہ الگ بات ہے میرے بھائیو بزرگو کہ ہم اتنے آلودہ ہو چکے ہیں، ہمارے ناک ایسے سڑ چکے ہیں، ہماری ناکیں، کہ ہمیں خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. ہم بدبو کو ہی اصل چیز سمجھتے ہیں. اسلامی تعلیمات کی کیا خوشبو ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں. ہماری آنکھیں ایسی اندھی ہو چکی ہیں، ہم اندھیروں میں رہنے کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ روشنی جو ہوتی ہے، وہ روشنی ہمیں لگتی کہ تو آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے. ایک آدمی جو مستقل اندھیرے میں ہو، مستقل آدمی اندھیرے میں، اس کے سامنے سیدھے سے آپ لائٹ جلا دیں، وہ کمرے میں سو رہا ہے، ایک دم سے بہت تیز روشنی آپ جلا دیں تو اس کی آنکھ کے لیے وہ لگتا ہے کہ اس نے تو آنکھ کو اور تکلیف دے دی. ایسے ہی ہماری صورتحال ہے. ہم دنیا کی ان گندگیوں میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں، ایسے گندے ہو چکے ہیں، ہماری نگاہیں ایسی تاریک ہو چکی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خوبیاں، اسلامی تعلیمات کی روشنی پھر ہمارے لیے روشنی نظر نہیں آتی. لگتا ہے کہ یہ تو آپ کو تکلیف دینے والی چیز ہے، کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ اسلامی احکامات کی روشنی کا قصور نہیں ہے تو ہماری آنکھوں کا قصور ہے. ہم اپنے آنکھ بنوائیں، ہم اپنی آنکھ کو دکھائیں.
جتنے احکامات ہیں معاشرت کے لائن سے ہو، تجارت کے لائن سے ہو، اخلاق کے لائن سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، عبادات و ایمانیات کے اعتبار سے ہو، وہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں، ساری کی ساری جو احکامات ہیں ان کے اندر، وہ سب کے سب روشنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو، اس قرآن کو، اس دین کو روشنی سے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سراج ہے، روشنی ہے، منیر ہے، روشنی پھیلانے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ خود قرآن کریم کے بارے میں یخرج من الظلمات الی النور، کہ یہ قرآن وہ ہے جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ہم اتنے عادی ہو گئے ان تاریکیوں کے کہ روشنی ہمارے لیے روشنی نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں، اپنی ساری زندگی کو اسلامی روشنی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی روشنی ہے جو ہمیں کام دے گی۔ قیامت کے دن جو تاریکی ہوگی، اس تاریکی میں جو اصل کام دینے والی روشنی ہے، وہ یہی روشنی ہے، ورنہ تو انتہائی تاریکی ہوگی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے گا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی تاریکی پر تاریکی کچھ نہیں۔ یہ قیامت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں بھی ہم قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج دنیا میں بھی ہم ایک قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ احوال آپ کے سامنے ہیں دنیا کے۔ اسلام اور مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ قیامت کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے قیامت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا سوائے ایک راستہ کے، وہ راستہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، سارے راستے بند ہوں گے۔ ایسے ہی میرے دوستو، بزرگوں، آج ہمارے سامنے ان سارے کے سارے نامساعد حالات کے باوجود ایک راستہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راستہ ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر آپ جتنے بھی سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ سوراخ ہے، ان کو بند کریں۔ خدا کی قسم، آپ کی عمریں ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائیں گی، وہ سوراخ بند نہیں ہوں گے سوائے ایک راستے کے۔ ایک ایسی چیز ہے جس سے سارے سوراخ ایک لمحے میں بند ہو جائیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ اس کے علاوہ آپ معاشی مسلمانوں کی کمزوریاں ان کو دور کرنا چاہیں، پیسے دے دیں، ان کو چندہ کر کے دے دیں یا کچھ کاروبار دے دیں، لیکن اگر اس کاروبار کے اندر دین نہیں آیا، اگر اس کاروبار میں دین نہیں رہا، تو پھر وہ کاروبار سود لینے اور دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ آدمی بھوکا مر جاتا، وہ اس کے لیے اچھا تھا، اس کے مقابلے میں کہ اس کا گوشت جہنم کے کھانے کے لیے لقمہ بن رہا ہے۔ آپ نے تعلیم دی کہ تعلیم کی بہت کمی ہے، آپ نے تعلیم دی، لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وہ تعلیم نہیں رہی تو خدا کی قسم وہ تعلیم ارتداد لائے گا، اور لا رہا ہے۔ وہ تعلیم ارتداد لائے گی اور لا رہی ہے وہ تعلیم، اور پھر اس کا جاہل ہو کر مر جانا اچھا تھا۔ اسے کہیں نوکری نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، یہ اس کے لیے اچھا تھا اس کے مقابلے میں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے مقابلے میں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آج حالات ہیں ہمارے سامنے ہر اعتبار سے، لیکن ہم ایسی تاریکیوں میں ہیں کہ کیا کہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ کیا کیا حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے میں مگن ہے، نہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ اجتماعی اعتبار سے کچھ سوچنے کی آدمی کے اندر سکت رہ گئی ہے۔ ابھی سیاسی اعتبار سے مثلا مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، یہ وہ سب ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک مستقل ابھی محنت چل رہی ہے اخلاقی اعتبار سے۔
اخلاقی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کے اندر جو ایک ایمان کا، ایک مسلمان ہونے کا ایک زعم ہے، ایک گھمنڈ ہے، ایک غرور ہے، اسے توڑا جائے، ان کے گھروں میں کفر کو داخل کیا جائے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مستقل تقریباً کئی مہینوں سے یہ آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے یا نہیں دیکھتے ہوں گے پتہ نہیں، یا ایسے ہی سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے، یا آپ اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے، ایک لفظ چلا تھا اور چلتا ہے، مثلا کوئی شدت پسندی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن جو حقیقت ہے اسے بتلا رہا ہوں میں، ایک سنبھلنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ لو جہاد کا نام سنا ہوگا اپنے اخباروں کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے، بہت عام ہو چکا ہے یہ لفظ، یہ غیروں کی طرف سے لفظ چلایا ہوا ہے، لو جہاد، کہ مسلم لڑکے غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک اس کا مفہوم ہے کہ مقصد شادی کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد اسے مسلمان بنانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ زمانہ اب ختم ہو گیا، یہ زمانہ اب ختم ہو گیا۔ آپ اپنے یہاں کا جائزہ لیں، ہندوستان کا آپ جائزہ لے لیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر 10-20 ایسے واقعات آئے ہیں جو چلے آتے ہیں سوشل میڈیا اس پر اس کے ذریعے سے بتلا رہا ہوں کہ آپ کی مسلم لڑکیاں، پڑھی لکھی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ بات تو ادھر سے چل رہی ہے لو جہاد، لیکن کام ادھر سے ہو رہا ہے۔ آپ جانے دیں ہندوستان کو، آپ اپنے اس پریہار بلاک کو دیکھ لیں، اس پریہار بلاک کی سطح تک مجھے جہاں تک علم ہے 5 سے 10 ایسے واقعات ہیں، ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ اس پریہار بلاک کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے، کوئی بہت زیادہ میں جانتا نہیں ہوں اس بلاک کو، بہت بس پریہار سے گھر اور گھر سے پریہار اتنا ہی آنا ہوتا ہے، اور کوئی بہت ادھر ادھر چائے کی دکانوں پر یہاں وہاں بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ یہ اعداد و شمار ہیں کہ مستقل ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں غیروں کے دامے فریب میں آ رہی ہیں، چاہے وہ جس طور پر آئیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ہیں جو تعلیم کی بنیاد پر آئے، آپ کے اسکول کی برکت سے، آپ کی ٹیوشن کے برکت سے، آپ نے چاہا اچھے سے اچھے ہم تعلیم دلا دیں، اس کی برکت سے یہ سب ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم سے دور کر دیں، نہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا گھر سلامت رہے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارا گھر سلامت نہیں رہتا ہے وہ تعلیم بیکار ہے، وہ تعلیم پیشاب کے قطرے کے برابر ہے، پاخانے کے لید کے برابر ہے وہ تعلیم، اگر ہمارے گھر کا ایمان، ہمارے گھر کا اسلام سلامت نہیں رہتا ہے۔ تعلیم کیا دیتا ہے؟ ارتداد دیتا ہے۔ تعلیم کیا دیتا ہے؟ آج کی جو تعلیم ہے وہ بتا رہا ہوں میں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے ہندو مسلمان میں، اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیسے فرق نہیں ہے؟ اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی چھوٹے گھر کی مثلا جس کو ہم نے خاندانی سطح بنا رکھی ہے، کہ ان گھروں کے واقعات ہو کہ فلاں برادری سے ہے، انتہائی نیچ ہے، یہ انتہائی کمزور لوگ ہیں، ان کی لڑکیاں یہ ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھے خاصے اونچی ناک والوں کی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، اونچی ناک والی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جن کے گھروں میں یہ آگ لگی ہے اور لگ رہی ہے، اور لوگ اپنی جھوٹی شان کی خاطر اس بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں کا بھی ایک واقعہ ہوا ہے، 2 دن پہلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے ہماری، یہ تعلیم کی ترقی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اور ایک گھر اجڑ گیا، کائے کے لیے؟ صرف وہی معاملہ ہے، ایک غیر مسلم کے ساتھ
ہم سوچیں، ہم غور کریں. غور ہمیں یوں کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے گھروں کی خبر لیں، ورنہ خدا کی قسم یہ تعلیم ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. پھر یہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم جو ہمیں جنت سے جہنم کی طرف لے جائے، جو ہمارے ایمان کا جو بھی ٹوٹا پھوٹا سرمایہ ہے، کم سے کم بول تو یاد ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سرمایہ بھی ہمارا چھن جائے اور ہم سوچ بھی نہ سکیں. میرے بھائیو بزرگو دوستو، جھانکو اپنے گریبانوں میں، جھانکو اپنے گھروں میں، جھانکو. میں شک کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں پر شک کریں. نہیں، شک نہیں، یہ احتیاط ہے. اسے شک نہیں کہتے، اسے احتیاط کہتے ہیں. یہ مستقل مشن ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے بڑے کی بات میں نقل کر رہا ہوں آپ سے، اور وہ ایسا بڑا آدمی ہے جو پوری ہندوستان کی سطح پر نگاہ رکھنے والا آدمی ہے. اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مستقل مشن ہے کہ مسلمانوں کو اس اعتبار سے کمزور کیا جائے، معاشی اعتبار سے کمزور الگ، سیاسی اعتبار سے کمزور الگ، اور ان کے گھروں میں کفر داخل کیا جائے، ان کے گھروں سے ایمان نکال کر کفر میں لت پت کر دیا جائے. یہ مستقل یہ مشن ہے، یہ محنت چل رہی ہے. صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر لوگ اس کے لیے متعین ہیں. ہم سمجھتے نہیں یہ تو ساتھ میں رہنے والا، کیا ہو گیا گھر میں آ گیا، کیا ہو گیا میری بیٹی کیا کہتے پڑھنے جاتی ہے، فلاں دکان پہ چلی گئی، اس سے سامان لے لے تو کیا ہو گیا. کیا ہو گیا، کیا کر رہا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. اتنے ہم مردہ نہ بنے، اتنے تو مردہ نہ بنے ہم. اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ یوں ہی نہیں دیا ہے. اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ یوں ہی نہیں دیا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں اسلام کا پردہ تو وہی بات جو میں نے کہی تھی، ہم اتنے اندھیرے میں آ گئے، اتنے اندھیروں کے عادی ہو چکے ہم کہ اسلام کی روشنی، پردے کے حکم کی روشنی ہماری آنکھوں کو تکلیف دینے لگتی ہے کہ نہیں اس سے بہت دشواری ہوتی ہے، تعلیم میں رکاوٹ ہے، اس میں رکاوٹ ہے، اس میں رکاوٹ ہے. کیا ہو گیا ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں تو، کیا ہو گیا ایک دوسرے گھروں میں آنا جانا ہے تو. اور جب گھر اجڑتا ہے، جب ایمان اجڑتا ہے، گھر اجڑنا تھا تو کوئی بات نہیں تھی، یہ تو کوئی خاص بات نہیں تھی، مر جانا اس سے اچھا تھا. کسی بیماری میں، کسی اس میں مر جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا ایک ایمان چلا جائے ہمارے گھر سے. یہ دنیا، ساری دنیا ہمیں مل جائے اور وہ لٹ جائے، اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر سے ایمان چلا جائے. اس لیے بھائیو بزرگو دوستو، ہم اس پر دھیان دیں، ہم اس پر دھیان دیں. پردے کا حکم یہی نہیں دیا گیا. اور میں بتاؤں، پردے کی ایک آیت ہے، بہت اہم آیت، جو بھی پردے کی آیتیں عام طور سے ایسے اتری ہیں، آپ جانتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ مسلمانوں میں خود مسلمان رہتے تھے وہاں پر، ان سے پردہ کرنے کو کہا گیا ہے. جب تقریباً مدینہ میں دوسرے لوگوں کا صفایا ہو چکا، یعنی اب سارا کا سارا مسلمان ماحول ہی ہے، اس وقت پردے کا حکم آیا ہے. اور کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ صحابی تھے، صحابہ تھے، جن کی عفت و پاک دامنی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جن کو پسندیدگی کی نظروں سے خود اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، رضی اللہ عنہم. خود اللہ تعالیٰ جن کو پسند کر رہے ہیں، خود جن کی عفت کی، جن کی عصمت کی، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دے رہا ہے، لیکن ان کو بھی آپس میں معاشرتی طور پر پردے کا حکم دیا گیا. ان کو بھی آپس میں پردے کا حکم دیا گیا. وہ جن کے دلوں کو اللہ نے جھانک کر دیکھا، جن کے بارے میں ہے کہ جیسے نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے ایسے ہی صحابہ کا انتخاب ہوا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحابی بنانے کے لیے منتخب کیا جن کے دل ابرہم قلوبا، جو دل کے سب سے سچے، جو دل کے سب سے پاکیزہ لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے لیے منتخب کیا. ان لوگوں میں بھی آپس میں حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ پردے کا حکم دیا جا رہا ہے.
ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک سکتی تھی، لیکن ان کو بھی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اتنے پاکیزہ ہو گئے، آج ہم نے اپنے ماحول کو اتنا سچا، اتنا صاف، اتنا ستھرا سمجھ لیا کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بیٹیاں سیدھے سے چلی جائیں بازاروں میں۔ بھائیو، اس پر تھوڑا سا سوچو، غور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں تک یہ آگ چلے آئے۔ ابھی تک ہمارے محلوں میں پہنچی ہے آگ، ابھی تک ہمارے گاؤں میں پہنچی ہے یہ آگ۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر بھی جل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر بھی جل جائیں۔ اور یہ مستقل جلانے کی محنت ہو رہی ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ آپ چاہے یہ کہہ دیں ایک مولوی کی بک بک ہے، ہر چیز میں انہیں سازش نظر آتی ہے، ہر چیز انہیں سازش نظر آتی ہے، آپ چاہے جو کچھ کہہ لیں، لیکن جو آپ کے یہاں جو واقعات ہوئے ہیں آپ کو بھی معلوم ہوں گے یا آپ بھی جانتے ہوں گے، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ سازش ہو یا نہ ہو، ہم شکار ہو رہے ہیں اس کے۔ بہت آپ مشکل سے آپ واقعات اس طرح کے اب سن رہے ہوں گے کہ کسی مسلم لڑکے کے ساتھ کسی غیر مسلم کا تعلق ہوا، لیکن اس کا الٹا بھی آپ ادھر کان لگائیں ادھر سنیں گے، ادھر کان لگائیں ادھر سے سنائی دے گا، ادھر دیکھیں ادھر سنیں گے، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں تو پیچھے سے سنائی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں تعلیم کی قطعاً مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن احتیاط کی بات بتا رہا ہوں، اپنی نگاہوں کو کھولنے کی بات بتا رہا ہوں، اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھنے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ نہیں کر پاتے تو تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرعی اعتبار سے صاف بات۔ آپ اسے چاہے تعلیم مخالف کہیں یا جو کچھ کہیں، اگر آپ کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ اس کی نگرانی کر سکیں، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کر سکیں، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ان تعلیم کی، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بازاروں میں اپنی لڑکیوں کو بھیجنے کی، ادھر ادھر کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دیکھو، سوچو، غور کرو اس پر۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس ایمان کا شروع زمانے میں یہ تھا، ایسے ایسے حالات آئے، ایسے ایسے واقعات آئے کہ ایک صحابی کو لایا گیا، انہیں بادشاہ نے صرف اتنا کہا، کفر کے سامنے جھکنے کو نہیں کہا تھا، بس یہ کہا تھا کفر کو تھوڑا سا مان لو، تھوڑا سا مان لو، کیا کہ میری پیشانی کو بوسہ لے لو، بس۔ بادشاہ تھا، اس نے بلایا مسلمان کو، ساری ایک جماعت تھی، اس کو پکڑ کے قید کروا کے لیا۔ اس سے پہلے وہی کہ یہ عیسائیت قبول کر لو، اتنی بادشاہت دیں گے، لیکن کیا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک ہوا کہ انہی میں سے ایک ساتھی کو، یہ جو ان کے سربراہ تھے، جو امیر تھے، ان سے یہ بات ہو رہی تھی، ان میں ایک ساتھی کو بلا کر لایا، تیز کھولتا ہوا تیل بڑے سے دیگ میں رکھا گیا، نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے، اس میں ان صحابی کو ڈال دیا گیا، منٹوں میں بالکل وہ ہڈی ڈھانچہ رہ گئے، لیکن ایمان کو نہیں جانے دیا۔ پھر ان صحابی سے کہا، جو امیر تھے، ان سے کہا کہ دیکھ لو تمہارے ساتھ بھی یہ کریں گے، کہا کوئی بات نہیں، اور پھر کہا لے جاؤ اسے۔ لے جانے لگے تو رونے لگے، لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے اب یہ رو رہا ہے، شاید ہماری بات مان جائے، ڈر سے یہ رو رہا ہے، خوف سے رو رہا ہے۔ بلایا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو تم؟ کہا موت کے ڈر سے، مان جاؤ میری بات۔ کہا نہیں، اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، اور میں ہر جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتا۔ یہ تھی ان کے نزدیک ایمان، یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ان قربانیوں کے بعد ہم تک یہ دین آیا، ہم تھوڑی سی لاپرواہی سے ضائع کر دیں، تعلیم کے چکر میں ضائع کر دیں، اپنے اسٹیٹس کو اونچا رکھنے کے چکر میں ضائع کر دیں کہ لوگ کہیں گے بڑا تقی انوس ہے، ایسا پردہ میں رکھتا ہے، اس کی گھر کی لڑکیاں کسی کے یہاں نہیں جاتی، یہ وہ سب سوچ کر ہم اسے ضائع کر دیں۔ ایک صحابی کو لٹکایا گیا اس پر،
सूली पे चढ़ा दिया गया, बिल्कुल ये। और कैसे मारा जालिमों ने कि पहले पैर का कुछ हिस्से का गोश्त काटा, फिर हाथ के कुछ हिस्से का गोश्त काटा, यूं टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और फिर कहा ये बताओ क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबी ने कहा कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने घर में खुश रहूं, मोहम्मद को एक कांटा भी चुभ जाए। और फिर उन लोगों ने चारों तरफ से तकरीबन 30 से 40 अफराद नेज़ाबाज, और उन्होंने बैक वक्त हमला किया है बदन के चारों तरफ से, जान दे दी है। लेकिन सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना सोचना भी गवारा नहीं किया, बोलना भी गवारा नहीं किया। ऐसे ये दीन हम तक नहीं आया है। हम यूं ही मुसलमान नहीं हैं। अब हम इतना भी ना कर सके अपने घरों में ईमान को न बचा सके। ये लानत ज़दा तालीम के चक्कर में, ये लानत ज़दा फैशन के चक्कर में हम इसको ज़ाय कर दें। नहीं भाई, इतने अंधे तो न बने, इतने अंधे तो न बने हम। पैदल पे कई सारे वाक़यात यहाँ पर इसलिए मैं आज बोलने पर मजबूर हुआ हूँ। ये बातें आम तौर से पोशीदा होती हैं, आम तौर से ये बातें पोशीदा होती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब लव जिहाद इधर से का जो मफहूम था वो उलट गया है, वो उलट गया है और बाज़ाब्ता मेहनत के साथ की जा रही है। इसको समझे हम, यूं ही बेवकूफ से ना बने कि कोई बात नहीं, बाजार में जरूरत है आप खुद से आओ खरीदो, साथ में लेकर आओ लड़कियों को। यहाँ पर स्कूल में पढ़ती है, किताब की जरूरत है, आप सीधे ना छोड़ दो जाओ किताब खरीद लो, जाओ ये कर लो। नहीं, आप लेकर आओ, आपको सवाब मिलेगा। आप अपने बीवी बच्चों के लिए काम करने आओगे, इस पर सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीवी की गुलामी है, नहीं नहीं, ये गुलामी नहीं है। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को आप अदा करने आ रहे, इस पर आपको सवाब मिलेगा। बीवी के मुंह में लुकमा डालना, बच्चे को कपड़ा पहनाना, बच्चे को खिलाना, ये सारा का सारा सवाब का काम है और ये मर्दानगी की काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़ा मर्द कोई नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मर्दानगी किसी की नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की औरतों के काम किया करते थे, अपने बीवी अपने बच्चों को खिलाया करते थे, उनके साथ जरूरियात की चीजों में शामिल हुआ करते थे। बहुत से लोग इसलिए भी कर देते हैं कि अरे कर लेगी खुद से, नहीं कर लेगी, शैतान क्या कर लेगा हमें मालूम नहीं है। शैतान क्या कर लेगा हमें मालूम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग सोचे, गौर करें। हालात आपके सामने हैं, आपके इलाके की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर कम से कम 5 वाक़यात मेरे सामने हैं लव जिहाद के, और बाकी मीडिया के जरिए से ये व्हाट्सएप फलां चिलां के सच्चे वाक़या, ऐसा नहीं किसी ने यूं ही लिख दिया। जिनसे मेरे ताल्लुकात है, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे बतलाया है, उनके वास्ते से बतला रहा हूं मैं कि 10-20 ऐसे वाक़यात हैं। ये क्या हो रहा है? ये उनका नहीं, ये हमारी कमजोरी है, ये उनकी साजिश नहीं, हम कमजोर हैं, इसलिए साजिश का असर हम पर हो रहा है। हमने इसको कोई चीज ही नहीं समझा, हमने इसको तरक्की समझा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। थोड़ा मेरे भाइयों आंखें खोलें, पर्दों को जिंदा करें, अपने घरों में भी जिंदा करें। कोई बात नहीं है, लोग ऐसा कहेंगे वैसा करेंगे, कोई बात नहीं है। कितने दिनों के लिए कहेंगे, जितने दिनों के लिए भी कहें, लेकिन खुदा की कसम ईमान तो हमारा महफूज रहेगा, अल्लाह तो फिर हमसे राजी रहेगा। वरना भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे क्या हालात होंगे हर एतबार से हम नहीं सोच सकते। हमसे ज्यादा आप जानते होंगे, जो सियासी एतबार से, दुनियावी एतबार से जो कुछ हो रहा है, हमसे ज्यादा आप जानकार लोग हैं। मुझे तो कुछ थोड़ा सा मालूम हुआ तो समझ में आया कि थोड़ा इस पे बात कर ली जाए। ये शिद्दत पसंदी के तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, अपनी हिफाजत के लिए मैं कह रहा हूँ, अपनी हिफाजत के लिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा मालदार कोई आदमी है, लेकिन अगर वो काफिर है तो वो एक गुलाम, इंतहाई जलील मुआशरे के एतबार से एक ईमान वाला है, उसके मुकाबले में उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है, उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। वला अब्दुम मुमिन खैर
ایمان والا غلام بہتر ہے، اس سے بہت بہتر ہے، کس سے؟ کافر سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، گرچہ تمہیں وہ بہت اچھا لگتا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے مارکیٹ کے اعتبار سے تعلقات ہیں، کاروبار کے اعتبار سے تعلقات ہیں، ہم سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، تو ہمارے دوست ہیں، آ جاتے ہیں ہماری بیویوں کے پاس، بچوں کے پاس، کوئی بات نہیں، انکل بول لیتی ہے ہماری بیٹی سامنے رہتی ہے، کوئی بات نہیں، بیوی کو ہمارے وہ بھابھی بول لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس سے بچو، آپس میں بھی بچو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف غیروں سے پردہ نہیں، پردے کا حکم میں نے بتایا کہ پردے کا حکم سب سے پہلے کن لوگوں کو دیا گیا ہے؟ جو ایسے قلوب کے اعتبار سے پاکیزہ تھے، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے، ان لوگوں کو آپس میں پردہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو غیروں سے، ہم لوگوں سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، اس پر ہم غور کریں، سوچیں ٹھنڈے دل سے۔ اسے صرف میرا ایک جذباتی بیان نہیں سمجھیے گا، اسے میرا صرف ایک جذباتی بیان نہیں سمجھیے گا، آپ جائزہ لیجئے گا، اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے گا، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا۔ صرف ایک مولوی کی جذباتی تقریر سمجھ کر کے، ایک جمعہ کا یوں ہی سا بیان، چلانے چنگاڑنے والا بیان سمجھ کر کے اسے مت پرے ڈال دیجئے گا، غور کیجئے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ایمان کا ایک سرمایہ اللہ نے دیا ہے ہمیں۔ ہمارے گھر میں کتنا، کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا، اس نے شروع سے بچپن میں بولنا سیکھا، تو اسے گھر والوں نے کلمہ سکھایا، اللہ سکھایا، محمد سکھایا، لا الہ الا اللہ سکھایا، بعد میں کچھ اور ہو جائے، میں کہہ نہیں سکتا کتنی تکلیف کی بات ہے۔ آپ اس کے لیے جس سطح پر جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، معاشری اجتماعی طور سے کچھ کرنا چاہیں، انفرادی طور پہ تو ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اب بہت عام ہو چکا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بھی بٹھا کر یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، کہنے کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت واقعی کو پوری کرنے